مفتی رحمت اللہ کے بیان سننے کے لیے ان کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس میں ہم سورہ تبارک الذی کی کچھ فضائل ذکر کریں گے۔ یہ جو فضائل ذکر کر رہے ہیں، اس کا خالص مقصد قرآن کریم سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہم اجمعین کو جوڑنا ہے، اور ان کا قرآن کریم کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے ساتھ ربط اور روابط رکھنا ہے۔ لہذا یہ جو آپ قرآن کریم کی بعض صورتوں کے فضائل سنیں گے، اس کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ قرآن کریم سے ہمارا لگاؤ پیدا ہو جائے۔ تبارک الذی سورہ ملک کے فضائل میں سے ایک فضیلت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ثابت ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک ایسی صورت ہے جس کے 30 آیات ہے، وہ آدمی کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورۃ الملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہی صورت ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر رات تبارک الذی بیدہ الملک پڑھی، اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے اسے عذاب قبر سے نجات دے گا۔ ہم اس صورت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سورۃ المانعہ یعنی بچانے والی صورت کہتے تھے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں بھی یہی مضمون آیا ہے۔ تو ان فضائل کا مقصد یہی ہے کہ سورہ تبارک الذی جو انسان ہر رات پڑھے گا اور اس کے احکام پر عمل کرے گا اور اس میں پائی جانے والی اخبار پر ایمان لائے گا، تو انشاءاللہ وہ اس ثواب کا مستحق ہوگا۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے جو بھی اس صورت پر ایمان رکھے اور اسے پڑھے اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے عبرت حاصل کرے، اس کے احکام پر عمل کرے، اس کے لیے یہ صورت شفاعت کرے گی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں بھی یہی فضیلت آئی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورۃ الملک نہ پڑھتے تھے۔ اسی طرح دوسری بہت سی روایات ہیں جس میں سورہ تبارک الذی کی فضائل کا ذکر آیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سوتے وقت دیگر مسنون اذکار کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی ان صورتوں کا بھی تلاوت کرے جس کا ذکر صحیح احادیث میں آیا ہے۔ تو ایک حدیث میں سورہ تبارک الذی کے ساتھ الف لام میم سجدہ کا ذکر آیا ہے، دیگر روایت میں صرف سورہ تبارک الذی کا ذکر آیا ہے۔ لہذا سوتے وقت نماز عشاء سے پہلے یا بعد میں بہتر یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد سورہ تبارک الذی پڑھی جائے، اور کبھی کبھار سورہ تبارک الذی کے ساتھ سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے اس کا بھی تلاوت کیا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا اور قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہوگا، بشرط یہ کہ ہم اس کے احکامات پر عمل کریں اور اس سے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ جل شانہ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔